اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے، اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہے، لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب وہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا، ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا، لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو، علماء کا جمع غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہے۔ زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا
کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخے کیمیا عطا کیا ہے۔ سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر، یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے، یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار، اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، شراب کی نشستوں کو آگ آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے، وہ مجھ پر بھی آنی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے، وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ اللہ۔ صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت تو جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے، وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی سی پہ بس نہیں، جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو، اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببول کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببول کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں، زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں، ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی۔ یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے
तो वो प्यास को कोई बुझा ना सके, और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी कब तकलीफ कभी दुनिया में देखी? कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं। कोई तसल्ली क्या दे सकता है? क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे, और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की, पैर की, चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है, ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर न कर सके, तड़प न सके, बेचैन न हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान ले तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीवियों के पास जाना छोड़ दे। फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दे, अच्छा खाना खाना छोड़ दे, और लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहे। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने ना मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दे, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ने जिसने ये तकलीफें बयान की, फरमाते सूरह यासीन पढ़ो। अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती? अंदाजा फरमाए। और फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वहां कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है मरने वाला, तवज्जो करें, कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरा करे उसके पास बैठकर, तो उसको यूं बरकतें नसीब हो जाए। जब दूसरे की तिलावत की बरकतों का ये आलम है, अगर इंसान कुरान की खुद तिलावत करे तो बरकतों का आलम क्या हो? कुरान का दामन पकड़ो और कुरान पर अमल करो। कुरान मुकद्दस की सिर्फ तिलावत न करो बल्कि कुरान पर अमल करो। आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम, ए बोरिया नशीन कौम, वो कौम जो अरब की बोरिया नशीन थी, वो कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो कौम, अल्लाह अकबर, जिस कौम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कैसर और किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ तीजे 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफ़ा पढ़ो, और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल फाजिल, फखरुल मासिल, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो, बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पे लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी जिंदगी
میں داخل کر لیں, جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا. دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے. قرآن پکڑ کر تو دیکھو, قرآن تھام کر تو دیکھو. قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے, قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ. قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے, اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ. قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو. انشاءاللہ جب وہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی. ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو, قرآن تھام کے دیکھو. سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو. سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. قرآن کو پکڑو اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے. قرآن بلند کر دیتا ہے. قرآن عزت دیتا ہے. قرآن عروج دیتا ہے. قرآن کامیابی دیتا ہے. قرآن کامرانی دیتا ہے. اللہ اکبر. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کلام اللہ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی. اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا. قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا. تعلیم قرآن کا انقلاب تھا. ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے. ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے. حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے. اللہ اکبر. وہ مکہ المکرمہ آئے. توجہ کرنا میرے نوجوانوں, جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے. اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں قرآن تھامنا ہے. قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے. قرآن کی طرف آؤ. اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا, نہ عرب کی طرف بلایا, نہ عجم کی طرف بلایا, نہ سیاہی کی طرف بلایا, نہ سفیدی کی طرف بلایا. میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا, نہ قبیلے کی طرف بلایا. حضور نے قرآن کی طرف بلایا. آؤ قرآن کی طرف پلٹیں, آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں, آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں. اللہ اللہ. دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں, بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا. مکے میں ہنگامہ تھا, مکے میں طوفان تھا. کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے. مکے کے وہ دشمن, وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے. ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے. یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا, اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا. تو طفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا طفیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے. کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. طفیل ان کے قریب نہ جانا, جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں, ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے. تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا. طفیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا. یاد رکھنا بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے, لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے, اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا. آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے, انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو. آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ. پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں, خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. مسلمان جب
सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने ज़मीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं। व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, और कुरान कितने लोग सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया, जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा हो, दुनिया की कोई चीज देख पाता है? और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूं, अंधे उठोगे कुरान ना पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला, डॉक्टर बनने का टाइम मिला, इंजीनियर बनने का टाइम मिला, वकील बनने का टाइम मिला। व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे। चलाएं, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ ना कुछ डालते रहते, कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया, जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तो हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा चढ़ी है एकदम, और लोग हंसते हैं इस्लाह करने पर। हुजूर की बातें हो रही है, मोबाइल में है, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाए क्यों कर रहे? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है? महरूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था, गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए, उस दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा, उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो। और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो, और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से, तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन पहले कुरान के कारी बनो, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। जो डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी वो ईमान की डिग्री होगी, जो डिग्री कब्र तक जाएगी। बल्कि जो कुरान दुनिया में पढ़ता था, उसको कब्र में भी तिलावत का शरफ नसीब होगा, कब्र में भी वो कुरान पढ़ेगा। कुरान से शौक पैदा करो, कुरान से ज़ौक़ पैदा करो, और जब कुरान पढ़ने लगोगे तो मेरी बात पर आपको यकीन आएगा। आज नहीं आता, आपको कुरान के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। कुरान आपको बड़ा खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है मेरे भाई, अल्लाह का कलाम क्या चीज़, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। ये बात कह दूं, खुदा से अच्छा कोई नहीं, उसके कलाम से अच्छा किसी का कलाम। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, जो सिर्फ अपने बच्चे को देख के नाजरा कुरान पढ़ा देता है, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। लेकिन खाला अम्मा से नहीं पढ़ाना, अरे गहरे से नहीं पढ़ाना। जो बेहतरीन कारी मखरज के साथ सही पढ़ा सकता हो उसको पढ़ाना, क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के लिए तुम हजारों रुपए खर्च करते हो,
تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچہ کریں۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں۔ کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے، اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے، چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہیں۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے، تو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کروں، چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی، اور غلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے۔ یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی، میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کا انداز کیا ہوگا، آواز خوبصورت، کلام خوبصورت، اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں۔ طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں، یعنی نظم بھی نہیں، یہ نثر بھی نہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر نظم کہیں تو کیسے کہیں، نثر کہیں تو کیسے کہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے چلے جائیں، اس کا کوئی جواب ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ آئے کہاں سے لائے کلام؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى آله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. یہ رعنائیاں تو دیکھیں، کروڑوں ردیف و قافیے بھی حیرت سے